بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، تربیتی پروگرام کا نوا پروگرام آج ہمارا الحمدللہ ہے۔ اس کا عنوان ہے مردوں کی ذمہ داری۔ 3 دن سے جو پروگرام چل رہے تھے، لباس، پردہ، بچیوں کا بگاڑ، لگ بھگ ایک طرح کے موضوع تھے اور اس میں کافی حد تک باتیں لگ بھگ ایک جیسی آئی ہیں۔ جب ہم موضوع طے کر رہے تھے تب اندازہ نہیں ہوا کہ یہ موضوع آگے پیچھے کر دیں، بس جو ذہن میں آیا تو وہ طے کر دیا گیا۔ آج مردوں کی ذمہ داری عنوان ہے۔ مرد ایک ایسی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ پریشر کو برداشت کر سکے، ہولڈ کر سکے اور مصیبتوں پر صبر کر سکے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا رجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو قوام بنایا گیا عورتوں پر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کام عورت نہیں کر سکتی ہے یا جس کام کو کرنے میں عورت کو مشکل پیش آتی ہے، اس کام کو مرد آسانی سے کر لیتا ہے۔ بھاری کام، طاقت کے کام، یہ سارے کام مرد کے لیے بنسبت عورتوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ جس کام کو مرد کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کام عورت کر سکے۔ عورت مرد کے مقابلے میں دماغی اعتبار سے بھی شاید کمزور ہے اور جسمانی اعتبار سے تو کمزور ہے ہی۔ جسمانی اعتبار سے عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو مسائل، جو مشکلات مرد گھر سے باہر فیس کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے، جو تانے باہر سنتا ہے گھر کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے اور ان پیسوں کو کمانے کے لیے، جو مصیبتیں، دقتیں اس پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان سب کو جھیلتا رہتا ہے اور گھر میں آ کر ایک لفظ نہیں نکالتا کہ آج مجھے تمہاری وجہ سے یہ دقتیں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک بار ایک مرد نہیں کہتا ہے، کہتا ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے گھر سے باہر، کتنے لوگوں کے اس نے تانے سنے ہیں، کتنے لوگوں کی اس نے گالیاں کھائی ہیں، کتنے لوگوں کے زبان سے اس نے یہ سنا کہ تو بے ایمان ہے، نکما ہے، ناکارہ ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، دھکا دیا ہے۔ صبح سے شام تک کتنے واقعات ایسے روزانہ سامنے آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو مرد گھر میں آگے کہتا ہو کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کیوں نہیں کہتا؟ اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری اس پریشانی کے بارے میں میرے گھر والوں کو خبر ہو، انہیں پتہ چلے کہ مجھے کیا دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، شاید کہ میری اس بات کو سن کر گھر والے پریشان ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے اور جو کماتا ہے وہ گھر پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دیکھنے میں آتا ہے پوری زندگی مرد کی گھر کو بنانے میں، سنوارنے میں نکل جاتی ہے۔ اور ہم نے خوب دیکھا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے جو آج کل جہیز کا تماشا ہو رہا ہے اور جہیز کے بغیر شادیاں ہونی مشکل ہو رہی ہیں، اس جہیز کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس شادی کو کرنے کے لیے پورے گھر کے مرد کام کرتے ہیں اور ایک شادی کرتے ہیں اور قرض دار ہو جاتے ہیں۔ ایسی کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں سماج کے اندر، صرف جہیز کے لیے رسومات کو جو ہم پکڑ ہوئے بیٹھے ہیں اور رسومات کو چھوڑنے کو تیار نہیں، جس کے نتیجے میں مرد ذات پس رہی ہے۔ لیکن زبان پر نہیں آ رہی بات یہ کہ میں پس گیا ہوں تمہاری وجہ سے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا زبان پر یہ بات آ جائے کہ وہ بچے کے سامنے کہتے بیٹھے تیری وجہ سے مجھے دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کہتا ہی نہیں ہے۔ اپنے بچے کے لیے دل نکال کے باہر رکھتا ہے، کلیجہ نکال کے باہر رکھتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے جان نکال کے باہر رکھتا ہے، یہ سوچ کر کے میرے گھر والوں کو میری وجہ سے سکون کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ نے وہ صفت مرد کے اندر رکھی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مرد کے اوپر بہت زیادہ بولا نہیں گیا ہے، اتنا عورتوں پر بات کی گئی ہے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں، اتنا مرد پر بات نہیں کی گئی ہے۔ حقیقت میں مرد پر بات ہونی چاہیے تھی اور بہت ساری بات ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، اللہ نے مرد کو اس انداز میں تیار کرا ہے کہ وہ اپنے پرفارمنس پر، اپنی کارکردگی پر صلہ بھی نہیں چاہتا ہے گھر والوں سے، نہ کچھ نہیں چاہتا۔ وہ خود بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بچوں کو کھاتا دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچے کھا رہے ہیں، خوش ہیں۔
اس مرد پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری لاگو کری. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرمایا کہ ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں. عورت کو کی ذمہ داری مرد کو دی گئی، ذہنی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کفالت کے اعتبار سے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اگر وہ بھائی ہے تو وہ بہن کی کفالت کا ذمہ دار بنے گا، اگر وہ بیٹا ہے تو وہ کمائے گا، ماں کو کھلائے گا، اگر وہ شوہر ہے تو وہ کمائے گا، بیوی کو کھلائے گا، اگر وہ باپ ہے تو کمائے گا، ماں کو کھلائے گا. یہ پورا نظام بنایا گیا اور مرد کو ذمہ دار بنایا، اور اللہ نے اس طرح سے تیار کرا ہے کہ اس کے زبان پہ کوئی بات نہیں آتی. مردوں کی ذمہ داری کمانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری جو مرد پر لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کمائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں گے، گھر کے نظام کو ٹھیک کریں گے، اس پر نظر رکھیں گے، باریک نظر رکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے اور خوب سنا ہے کہ ابھی تو خیر یہ بات دیکھنے میں کم ملتی ہے کیونکہ لوگ ہمبل ہو گئے ہیں، بہت نرم ہو گئے ہیں، میٹھے ہو گئے ہیں، اور عاجزی انکساری ان میں آ گئی ہے، وہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں. ہم نے خوب دیکھا اور عاجزی بیٹھے ہیں، بتا دیں گے انشاءاللہ کہ ہر خاندان میں ایک مرد ایسا ہوتا تھا، ایک بزرگ ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ گھر میں اس نے انٹری کر دی ہے تو سناٹا ہو گیا پورے گھر میں. کیا باجی آ گئے، بابا جی آ گئے، حاجی جی آ گئے، ابا جی آ گئے، سناٹا کر دیا پورے گھر میں ایک آدمی نے. ایسا دبدبا، ایسا روب اس آدمی کا، خاندان میں ایک آدمی ایسا ہوتا تھا، اس کا روب ہوا کرتا تھا کہ اس نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ماننا گھر والے کو ضروری ہے، مجال نہیں ہے کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام کر جائے. آج کہاں نظر آتے ہیں ایسے مرد؟ آج دی جلے گئے، آج دی کہہ رہے تھے نا پردے کے، جب باپ چل رہا تھا تو بھائی کیسے ایسے کیسے ہو جائے گا، بھائی ہمارے گھر کی عورت پردہ نہیں کرنے کی، ہمارے ہاتھ میں نظام ہے موجود. بات ٹھیک ہے ان کی آج دی کی، جس گھر کے مرد فکر مند ہے، بہتر ہے، سوجھ بوجھ والے ہیں، ان کے گھر میں نظام اور حکومت انہی کی ہے. آج لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد ذمہ داری کے اعتبار سے کمزور ہوتا چلے جا رہا ہے اور اس کی پکڑ گھر کے نظام پر ڈھیلی ہو گئی ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ملیں گی. کتنا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر کہ جس مرد نے زندگی لگائی اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، سینچنے کے لیے، خون پسینہ بہایا، اس مرد کے سامنے، اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی جب کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تو میری جوتی کے برابر نہیں ہے، تو اس مرد سے پوچھے اس پر کیا گزرے گی. ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ مرد بیچارہ کہ جو اپنے بچوں کو سمجھا کر جا رہا ہے گھر سے، ٹھیکیدار ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تم نے یہ غلطی کری ہے، میں ماروں گا، پیٹوں گا. جب وہ گھر سے باہر قدم نکلتا ہے تو گھر میں اس کی بیوی پیچھے یہ کہہ دیتی ہے کبھی کبھی کہ تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا، وہ تو ایسے ہی کرتا رہتا ہے، تیرے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کی ساری وقار کو، سارے روب کو منٹی میں ملا دیا جاتا ہے چند سیکنڈ کے اندر. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مرد پر ذمہ داری لاگو کری ہے اور عائد کری ہے کہ گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھے، اپنی پکڑ کو گھر کے اوپر سے ڈھیلی نہ ہونے دے. جس گھر میں نظام مرد کے ہاتھ سے نکل کے جائے اس گھر کا نظام خراب ہوتا چلا گیا ہے. میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں وہ جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہ پر مومنوں کو مخاطب کر کے الگ الگ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے. کہیں فرمایا گیا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. کہیں فرمایا گیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو. یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اتری ہیں. ایک جگہ فرمارے اللہ تعالیٰ کہ مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے. یہ آیت بنیاد ہے مردوں کے لیے کہ مرد کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں گے اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، جس میں آپ کی بیوی بچے سب آ جاتے ہیں، ان کی آپ فکر کریں گے اور ان کو ایک ایسا ماحول دیں گے، ایک ایسا نظام دیں گے جس کی بنا پر وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد دیندار ہے اور ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، عام دنوں کے اندر ماحول ٹھیک ہے، گھر کا نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، صدقات کا اہتمام ہے، ٹھیک ٹھاک ماحول ہے، سنتوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. لیکن جب گھر میں شادی آ گئی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، تو وہی مرد بیچارہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ہمت اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر بجنے والے ڈی جے کو روک دے. یہاں وہ کمزوری محسوس کر رہا ہے اپنے اندر. کیوں کمزوری محسوس کر رہا ہے اپنے اندر؟ یہاں پر صرف دو باتیں ہیں. یا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے روکنے سے رکے گا نہیں، یا وہ روکنا نہیں چاہ رہا.
بہت صاف ستھری بات ہے، یا تو وہ روکنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اگر میں روکوں گا تو بچے سر تان کر میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ڈی جے آ کر رکھا گیا ہے، گھر کا ایک بوڑھا، گھر کا ایک بڑا اڑ گیا ہے اور اس نے ڈی جے بجنے نہیں دیا، پورا خاندان ایک طرف، سب لگے پڑے کہ ادھر بجا لیں گے ادھر بجا لیں گے، ابا کو سونے دو، اور ابا نے کھوٹا گاڑ دیا کہ لٹھے میرے ہاتھ میں، اگر یہ بچ گیا تو توڑ دوں گا اسے، اور مجال نہیں ہوئی تو بچے بچ جائے وہ۔ ایسی مثالیں آج بھی آپ کو مل جائیں گی۔ مرد سمجھے اس بات کو کہ اس کا وقار اور اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اپنے اندر ہلکا پن محسوس نہ کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی کے پیسے ابو جہل کے پاس تھے، اور ابو جہل بہت زیادہ اسے تنگ کر رہا تھا، پیسے نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ یہودی پریشان پھر رہا تھا کہ کس سے کہیں، تو وہاں پر ایک ٹولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، دشمنوں کی، کفار و مشرکین کے سرداروں کے موجود تھے، عتبہ شیبہ اس کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگا پھر رہا ہے، اس سے کہا یہاں کو آ بھائی، کیا بات ہے؟ کہ بھائی پیسے میرے فلاں کے بعد سے نہیں دے رہا ہے، کئی دن ہو گئے پریشان کر رکھا ہے، ایک کام کر۔ وہ بیٹھا، اشارہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اشارہ اس لیے کر رہا تھا کہ بھائی ابو جہل کے پاس پیسے ہیں، محمد جب جائیں گے ان کے پاس پیسے لینے کے لیے تو طلاق ہوگی، بدتمیزی ہوگی، محمد کے سامنے غصہ ہوگی، ہمیں مزہ آئے گا۔ مزے لینے کے لیے اشارہ کر دیا کہ دیکھ وہ اگر کوئی پیسے تجھے دلوا سکتا ہے تو وہ بیٹھے ہیں، وہ دلوا دیں گے۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرا، وہ یہودی وہاں پر پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کا حضرت ایسا تو معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو، گھر پہنچے، ہڈی بجائی، ابو جہل باہر آیا کہ پیسے ہیں اس کے بعد، اس کے تمہارے اوپر کہاں ہیں، لا کے دو۔ ابو جہل کا پیسے لا کے دے دیے، عتبہ شیبہ چپٹ گئے، ابے تو ویسے تو دشمن مانا پھرتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا، اور ایک آواز میں تم نے محمد کی پیسے دے دیے۔ ابو جہل بولتا کہ تمہیں نہیں پتا، کہتے محمد میرے پاس آئے ہیں تو مجھے ایسا لگا ہے کہ دو شیر ہیں ان کے کندھے کے پیچھے، کہ اگر میں نے انکار کرا ان کی بات کا تو وہ مجھے حملہ کر کے پھاڑ دیں گے۔ یہ وہ روب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کی مسافت 1 میل، 1 مہینے کی مسافت ہے۔ 1 مہینے کی مسافت میں کوئی آدمی چلے گا جو دور پہنچے گا 1 مہینے، اس دن دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب چلا کرتا تھا، کام کیا کرتا تھا، روب پڑا کرتا تھا۔ اور اسی کے ذیل میں ایک بات اور جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب انسان حق بات کہتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ حق بات کہتا ہے، اس کا روب بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کل ایک پرسوں واقعہ سنا تھا نا کہ وہ پوری کلاس میں سب لڑکے بگڑ گئے، سب بچے بگڑے ہوئے، ایک لڑکی جو غیر مسلم تھی وہ ستری ہوئی تھی۔ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب اس غیر مسلم لڑکی کا پوری کلاس اکرام کرتی تھی، کسی ایک بچے نے اس بچی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کری، اور سب دیدی 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 کہہ کے اسے پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ روب ہے جب انسان سچی بات کرتا ہے اور اعمال مضبوط کرتا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، کردار کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں، اس کی مزاج میں، اس کی بات میں روب پیدا کر دیتے ہیں، اور سامنے والے پر اس کا پریشر ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے حق بات کہنا بند کر دیا ہے، حق بات کرنا بند کر دیا ہے، جس کی بنا پر ہماری زبان کے اندر سے وہ جان نکل گئی ہے، اور ہمارے کردار کے اندر سے وہ جان نکل گئی ہے کہ روب نظر نہیں آتا ہے۔ مرد موجود ہے، کہہ رہا ہے مان جاؤ مان جاؤ، کوئی ماننے کو تیار نہیں، قرآن کی ہو رہی گھر میں، وہ بیٹا بیچارہ بس کہہ رہا ہے، دم نہیں ہے، ہوا نکلی پڑی ہے۔ اور مرد کہاں ہے، وہ ذمہ دار کہاں ہے ہمارے خاندانوں کے، کہ جن کی ایک آواز پر پورا خاندان سیدھا ہو جایا کرتا تھا، آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارے اپنے کردار کمزور ہیں، ہماری اپنی ذات میں ہماری بات کمزور ہے، ہمارے اپنے اعمال کمزور ہیں، اس کی بنا پر ہماری بات میں وہ وزن ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور تم سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، چور سے سوال کیا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اور بیوی سے سوال کیا جائے گا اس کے بچوں کے بارے میں۔ تو ہر جگہ پر مرد کو مقدم رکھا ہے۔ اور چرواہا کہا ہے کہ چرواہے کی طرح ہے ذمہ دار، کہ بھائی بکری کا ریوڑ اسے دیکھنا ہے، ریوڑ کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ریوڑ کا پیٹ بھرنا بھی ہے، اور ریوڑ کو صحیح راستے پر لے کے چلنا بھی ہے، کہیں بہک نہ جائے، کہیں بھٹک نہ جائے، بھیڑیا نہ کھا جائے، اس سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ چرواہے کا کام یہی ہوتا ہے، کو ڈنڈی لے کر ہانکتا رہتا ہے، اور بکری کو اور ریوڑ کو لائن پر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کا مرد بھی اسی طرح سے ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی۔ اور ذمہ داری کے اندر صرف یہ بات نہیں آتی کہ آپ اپنے گھر کی، کھانے کی اور کپڑے کی فکر کر لیں،
کہ میرے بچے میری بیوی اچھا کپڑا پہن لے اور میرے بچے اچھے کھانا کھا لے، اتنا کافی نہیں ہے. یہ انسانی ضرورت میں داخل ہے تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی، ان بیویوں کی آخرت کی فکر، ان کے اعمال کیسے بہتر ہوں، ان کا مزاج کیسے دینی بنے، یہ کیسے برائیوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، جو خرافات گھر کے اندر ہو رہا ہے وہ خرافات گھر سے باہر کیسے نکل جائیں، اس کی فکر مسلسل کرنی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مسلسل ایک نظام قائم کرا، تعلیم کا ایک نظام. تعلیم کے طور پر پرانے زمانے میں تبلیغ نصاب کا مطالعہ گھر میں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد فضائل اعمال منتخب حدیث کا مطالعہ گھر میں ہونے لگا. اصلاحی نصاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب بہت جامع ترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ گھر میں ہونے لگا. یہ تعلیم گھر کی، کہ گھر کے اندر سب اکٹھے ہو کر بیٹھے اور تعلیمی نظام قائم ہو، اور تعلیم بچے سے آتی ہو تو بچے تعلیم کریں، عورت سے آتی عورت تعلیم کرے، مرد نہ ہو تو عورت تعلیم کرے، مرد ہو تو مرد تعلیم کرے. لیکن نظام بنے، پڑھنے کا نظام بنے کہ جی یہ وقت ایسا ہے عصر سے مغرب کا، اس وقت میں پورا گھر پڑھے گا، پورا گھر قرآن پڑھے گا. اس طرح کا نظام گھر میں قائم کیا جا سکتا. ہم نے دیکھا نا ہمارے اپنے گھروں میں ابھی بھی یہ نظام قائم ہے بہت سارے گھروں میں کہ جی 8 بجے فلم آئے گی سب دیکھیں گے بیٹھ کر. ہوا تو نہیں ہوا تھا ٹی وی کے زمانے میں؟ جب گھروں میں ٹی وی موجود تھا تب کیا ہوتا تھا کہ بھائی جلدی سے کھانا کھا لو، 9 بجے فلم آئے گی، فلم دیکھیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے 9 بجے فلم دیکھنے کے لیے اپنے ٹائم کو فارغ کرا ہے اور ہم نے ایک نظام قائم کرا ہے اس برائی کے لیے. تو کیا ہم اچھائی کے لیے نظام قائم نہیں کر سکتے گھر کے اندر؟ کوئی وقت طے نہیں کر سکتے کہ جی اس وقت سب گھر میں موجود ہوں گے اور گھر میں تعلیم ہوگی، دین کی کتاب پڑھی جائے گی، دین کی بات ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا. مردوں سے قرآن پڑھنا آتا ہو، ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کا قرآن ٹھیک کرائیں. پہلے خود قرآن ٹھیک کرے، پھر گھر کی عورتوں کا قرآن ٹھیک کرائیں. سناؤ کیسے پڑھتی ہو؟ یہ غلطی ہے، چلو قاعدہ پڑھ لو، روزانہ قاعدہ دینا، 5 منٹ مجھے قاعدہ دو، قاعدہ پڑھو. یہ کام ہے مردوں کا. جو اصل ذمہ داری وہ یہی ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کریں گے، ان کو ان خرافاتوں سے بچائیں گے جو خرافات ان کی زندگی کو خراب کر دے گی، ان کی عزت کو خراب کر دے گی. آج بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ صبح سبزی والا آئے گا تو سبزی کون لے رہی ہے؟ عورت. گیس سلنڈر کون لے رہی ہے؟ عورت. بجلی ریڈنگ والا آ رہا ہے تو وہ میٹر کو ریڈنگ کون دے رہی ہے؟ عورت. بینک سے کوئی سامان لینے جا رہی ہے تو وہ عورت، راشن لینے جا رہی ہے تو وہ عورت. ارے سارے کام مردوں کے کرنے کے بھائی، سارے کام مردوں کے کرنے کے عورتیں کر رہی ہے. جب مرد اپنے کام ادا نہیں کرے گا، عورت آگے بڑھ کے کام کرے گی تو پھر وہ آپ کی سنے گی؟ جب آپ نے اسے ذمہ دار بنا دیا تو وہ تو ذمہ دار بن گئی، پھر تو وہ حکم چلائے گی نگر کے اندر. اور جب حکم چلے گا تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہے ہی نہیں، یہ تو کام باہر کے کام ہے، یہ سارے کام مردوں کے کرنے کے ہیں. مردوں کی ذمہ داری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مرد جو ہے صبح اسکول کے لیے بچوں کو نظام بنائے کہ میرے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں، خود چھوڑنے جائیں، خود لے کر آئیں. دیکھنے میں جاتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہماری. ارے یہ نیند کیسی ہو گئی کہ کیسے پوری، کب پوری ہوگی بھائی؟ کسی کو 35 سال ہوگا سوتے ہوئے، کسی کو 40 سال ہوگا، کسی کو 50 سال ہوگا، سو ہی رہے پڑے ہوئے. اور فجر کے بعد سونے کا ایک عام ماحول گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فجر بعد سونا بربادی کا راستہ ہے، کیونکہ فجر بعد اگر سوئے گا آدمی 10 بجے بس نہیں چھوڑے گا آدمی. 9 سے 10 بج جاتے ہیں سوتے سوتے پڑے ہوئے. ارے بھائی کیوں سو رہا ہو یار؟ رات دی گئی سونے کے لیے. ٹھیک ہے اب تو مجبوری رمضان ہے، کیونکہ رمضان میں تو ٹائٹ ہے معاملہ، رات کو تھوڑا سونا ہو رہا ہے، صبح کو ساری جلدی ہو رہی ہے، تو آدمی کا ایک مزاج ہے اور مجبوری ہے، اس کو سونا پڑے گا. لیکن عام دنوں کے اندر آپ کو رات پوری مل رہی ہے، آپ سحری کا ٹائم نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ فجر کے بعد اٹھ رہے ہیں. فجر کے بعد جب اٹھ رہے ہیں آپ 5-6 گھنٹہ نیند لے کر، تو اب فجر کے بعد سونے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیے؟ وہی وقت سوتا رہتا، وہی وقت ہے جو سو رہے ہیں ہم. اور اس سوتے وقت میں ہمارے بچے ٹیوشن بھی چلے گئے، ہمارے بچے اسکول بھی چلے گئے، ہمیں خبر نہیں. یہ کام مردوں کا ہے. میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کو فجر بعد سونے کی عادت ہے، مجھے بتائیے کب تک، کتنے سال سوئیں گے؟ طے کر لیجیے، آج طے کریے کہ ہم 5 سال اور سوئیں گے فجر بعد. ٹھیک ہے سوئیے 5 سال، اس کے بعد نہیں سونا ہے. کتنا سوئیں گے مجھے بتائیے، اور کیوں سو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے. ارے کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو خطرناک چیز ہے. یہ نیند، غیر ضروری نیند، یہ سستی پیدا کرتی ہے، انسان کا جسم کو بیکار کر دیتی ہے
اور محنت سے دور کرتی ہے اور ترقی کو روکتی ہے. یہ سب نحوست اس نیند کے اندر موجود ہے جو غیر ضروری طور پر سو جاتی ہے. اچھا ہے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں, قرآن کی تلاوت کریں, تھوڑی ورزش کریں, بھاگ دوڑ کریں, صبح کا سامان لے کر آئیں, سبزی لے کر آئیں, ترکاری لے کر آئیں, گھر کے کام کاج کا کام, کھانے پکانے کا کام 9 بجے سے پہلے پورا کر لیں تاکہ کھانا جلدی بن جائے, عورتیں جلدی فارغ ہو جائیں, تقاضے پورے ہو جائیں ٹائم پر. یہ سب کام ہیں وقت پر کرنے کے. اب کیا ہے, جب 10 بجے اٹھیں گے, 11 بجے کھانا لائیں گے, 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھانا بنے گا, تو پتہ چلا صبح سے لے کر دوپہر تک بیچاری عورت بھی پسی ہوئی ہے, لگی پڑی ہے کہ بھائی اسے ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا, تو کھانا بنے گا کیسے ٹائم پر؟ یہ سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. نظام کے خراب ہونے سے پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو مردوں کا کام میرے بھائیوں صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے کھانے اور پہننے کی فکر کریں. مرد کا کام یہ بھی ہے کہ مرد ان کے دین کی فکر بھی کریں گے, اور دین کی فکر ہی مرد کی پہلی فکر ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی چوک نہیں کرنی ہے بالکل بھی. بچے نماز پڑھ لیں, نہیں پڑھ لیں, کیوں نہیں پڑھ لیں, اس کے لیے دعا کرنی, ان سے بات چیت کرنی. نماز کیوں نہیں پڑھ لیں بیٹے, آپ کیوں نہیں پڑھی نماز, آپ نے چلیے نماز پڑھیے. کھانا کھانے دسترخوان پر ساتھ بیٹھے بچوں کے, دسترخوان لگوائے, ساتھ کھانے بیٹھے, بچے بسم اللہ بھول جائے, ہاتھ پکڑ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یہ بات, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹا بسم اللہ پڑھو. ایک صحابی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, وہ چھوٹے بچے ہیں اور وہ کھانے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ بچے ہیں صحابی, تو وہ کبھی ادھر سے لے میں, کبھی ادھر سے ہاتھ مارے, کبھی ادھر سے ہاتھ مارے. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں, بری بات, اپنے سامنے سے کھانا کھاتے, دوسرے کے سامنے سے کھانا نہیں کھاتے. کیا ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے بیٹھے ہوئے؟ امت کی تعلیم کے لیے, امت کو سکھانے کے لیے کہ آپ سے زیادہ مشغول انسان کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں. آپ ایک مشن لے کر آئے ہیں اور اس مشن کے لیے آپ نے زندگی اپنی وقف کری ہے. اس کے باوجود آپ کی زندگی میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے, بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے, کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم کر رہے ہیں. ہمارے بچے کھانا کیسے کھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, بسم اللہ پڑھ رہا ہمیں پتہ ہی نہیں. اور بسم اللہ کے کھانے کے اوپر ہی ہم نے کیوں نہیں تعلیم دی بچوں کو, بڑے ٹافی سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی, کیلے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی, آئس کریم سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی, بیٹا کولڈ ڈرنک سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لی, شربت سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لی. کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے, پینے سے پہلے بسم اللہ ہے. ہم صرف کھانے پر ہی بسم اللہ کو فٹ کرے بیٹھے ہیں, باقی ساری چیزیں بغیر بسم اللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو یہ تعلیم ہے بچوں کے لیے جو ہمیں سکھانی ہے, بچوں کو سکھانی ہے یہ. اور یہ خود بخود بچے نہیں سیکھیں گے بھائیو, یہ تو آپ کو سکھانے سے سیکھیں گے بچے. اب آپ بیٹھے دسترخوان پر, آپ نے بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ, بچوں کو بھی یاد آ گیا, بچوں نہیں پڑھ لی, آپ بسم اللہ بھول گئے. ہو سکتا ہے آپ کو یاد آئی کہ بسم اللہ پڑھو آخر پڑھنی, آپ وہ پڑھو بیچ میں زور سے بسم اللہ پڑھو آخر, بچے آپ کے سامنے پڑھیں گے, جب دیکھیں گے اب آپ پڑھ رہا تو خود بھی پڑھیں گے. تو آپ کے پڑھنے سے بچوں نے نہیں پڑھی, یہ تربیت ہو رہی نہیں ہو رہی ان بچوں کی. بچے کو بچپن سے کہتے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں, ہر وقت اس کے زبان پر, ہر وقت اس کے کان میں اللہ کا نام آتا رہنا چاہیے بار بار, ہر وقت اللہ کا نام ان کے کان میں بار بار آتا رہنا چاہیے. نمازیں کیسے پڑھ رہی, دھیان سے دیکھیے بیٹا, نماز جلدی پڑھ رہی, دوبارہ پڑھیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب نے نماز پڑھی, اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ پڑھو, نماز نہیں ہوئی. پھر پڑھی, پھر کہا دوبارہ پڑھو, نماز نہیں ہوئی. پھر کہا, پھر پڑھی, 3 بار نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چوتھی مرتبہ خود پڑھ کے دکھائی, 3 مرتبہ نماز پڑھائی ہے. آپ سوچئے کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کے اندر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں اور نماز دیکھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. نماز میں کمی ہے, کہ دوبارہ پڑھیے, دوبارہ پڑھیے. آخر میں خود پڑھ کے دکھائی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیا کمی کر رہا ہوں. آپ نے بتایا پڑھ کے. اتنا ٹائم لگایا نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی کی, کیا ہم نے کوشش کری کہ میری بچوں کے پیر کیسے ہیں, نمازیں کیسی ہیں, نیت کیسی ہے, جلدی تو نہیں پڑھ رہی, دیر سے تو نہیں پڑھ رہی ہیں, نہیں پڑھ رہی ہیں, قرات صحیح کر رہی, نہیں کر رہی. کبھی پوچھا آپ نے رکوع میں بیٹھے کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتی ہو, کبھی پوچھا سجدے میں بیٹھے سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتی ہو. کیوں نہیں پوچھا بھائی, یہ تو کام ہے مردوں کے. گھر کے ذمہ داروں کو یہی کام ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک بہتر ماحول بنا کر دیں گے اور وہ ساری چیزیں بالکل باہر رکھیں گے اور اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ اگر کوئی ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ آپ پرانے خیالات کے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں لینی. کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ بیکورڈ ہیں, نئے زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ہے کہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں ایسے تانے مل رہے ہیں جو نبیوں کو, صحابہ کو تانے ملے گئے تھے. اللہ کا شکر ادا کریے ایسے تانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم صحیح رخ پر ہیں کہ ہم باطل کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں.
برے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، بدعمالیوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم صحیح رخ پر آئیں، لیکن ہمیں صحیح رخ پر رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنی ہے، اور اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ صرف کوشش پر عمل کر کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا ہے، دعا کا سہارا ضرور لینا ہے، لیکن دو ہی کام بندے کے ہاتھ میں ہے، کوشش اور دعا۔ کوشش میں کچھ چوک نہ کرے اور اس کے بعد دعا بھرپور کرے، کیونکہ بھائی دعا کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اللہ سے جس طرح مانگ سکتا ہے، جتنا مانگ سکتا ہے، جیسے مانگ سکتا ہے اسے مانگنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔